علی بھی اگلا سوال ہے، میں نماز تو باقاعدگی سے پڑھتا ہوں لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں میرا ذہن حاضر نہیں رہتا، ایسی صورتحال میں کیا میری نماز درست ہوگی؟ اور مزید یہ کہ ایسی مشکل صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ نماز تو خیر درست ہی ہوگی، لیکن یہ اپنی خواہش آپ پوری کرنا چاہتے ہیں نا توجہ والی، تو نماز کے باہر بھی آپ کو اپنے آپ کو متوجہ رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب بالکل جماعت کھڑی ہوئی ہے اس وقت آپ گھر سے نکلیں اور تیزی سے جا کے وضو کر کے دوسری تیسری رکعت میں مل کے دھڑل سے اپنی رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر کے آ رہے ہیں، تو سر جتنا آپ نے کیجول لیا ہوا ہے نا اس کو، تو اتنا تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلے گا، یہی نکلے گا ظاہر ہے۔ جی یا تو آپ اذان ہو تو مسجد کی طرف چل پڑیں، تسلی سے وضو کریں مسواک کر کے، اس کے بعد ہر اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم 2 سنتیں تو ہیں نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ بعض سے پہلے 4 بھی ہیں، جیسے زور سے پہلے 4 ہیں، عصر سے پہلے بھی 4 ہیں، تو وہ ادا کریں، پھر تسلی سے نماز کا انتظار کریں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں مشغول۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کا انتظار کریں، پھر تسلی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں، پھر ہی کوئی توجہ رہے گی۔ جی لیکن یہ بات یاد رکھیے، بعض کا شیطان یہ بھی وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی خشوع و خضوع اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے آپ کو اللہ سے دور کرنے کا۔ آپ اس لیے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی خشوع و خضوع کو نماز کے فرض نہیں قرار دیا گیا۔ صحیح۔ نماز کے فرائض فزیکل پوسچر ہی ہیں اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کسی حدیث میں بھی نہیں آئے گا کہ اگر آپ کی توجہ بڑھ جائے تو اینڈ پہ 2 سجدہ صاحب کر لیں، نہیں ہے۔ ہاں رکعتیں بھولے ہیں تو 1 رکعت اور ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر لیں، سورت ملانا بھول گئے ہیں تو آپ سجدہ صاحب کر لیں، لیکن توجہ کے اعتبار سے کہیں پہ ایسے معاملات نہیں آئے، کیونکہ ظاہر انسان کا ذہن منتشر رہتا ہے اور ایک دن کی پریکٹس کے بعد آپ کو یہ چیز اچیو نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہو۔ جی اس کے بغیر تو آپ طوطے کی طرح بول رہے ہیں، وہ کیا فرق پڑے گا؟ لگے رہیں، وہ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے آگے وہ فرینچ کے اندر اخبار پڑھنا شروع کر دے، آپ کی توجہ ہوگی اس کی طرف؟ نہیں۔ کیونکہ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی یا عربی آگے عربی میں آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، اچھا سا منہ بنا کے، پیڑا بنا کے، تو پھر تسی اندازہ لا ہی لوگے۔ مسکراتے ہوئے آپ کو عربی میں گالیاں نکالے تو آپ سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہوں گے کہ شاید قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے؟ تو جب تک ترجمہ نہیں آتا ہوگا نا اس وقت تک کنسنٹریشن نہیں آئے گی، صحیح۔ یہ تو کہانی ختم ہے۔ اور دوسرا، نماز کو پروٹوکول سے پڑھیں۔ اس میں آپ کو ایک بڑا تھم رول بتاؤں، جو لوگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی کبھی جماعت ضائع نہیں ہوتی، جی اور جو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں ان کی کبھی نماز ضائع نہیں ہوتی، بے شک۔ اور جو صرف نماز کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی نماز ضائع ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ ٹارگٹ تکبیر اولیٰ کو کریں ایٹ لیسٹ، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 سنتوں کو، 2 یا 4 جو بھی آتی ہیں، تو پھر آپ کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں انشاءاللہ جائے گی۔ تو یہ ایک دن کے بعد نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک دنیا میں ایک مثال بہت بڑی دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی۔ جی آپ پتہ تبلیغی جماعت والوں نے کتنا ٹائٹ شیڈیول رکھا ہوا ہے، فجر کے بعد مشورے میں ملتے ہیں، روزانہ تعلیم ہوتی ہے، پھر شام کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے یعنی 24 گھنٹے میں اتنا شیڈیول دیا ہوا ہے، اور پھر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن، زندگی میں 4 مہینے، یہ ساری چیزیں، اس سے آپ کی مسلسل پروگرامنگ دماغ کی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں وہ جہاں لگے ہوئے کتنے پکے لگے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانا پڑ جائے بعض غلط چیزوں پہ وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایسے آسان ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو 2 گروہ بنے ہیں نا، جہاں پہ اس کا نقصان ہوا ہے نا، ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کم از کم یہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے کہ یار کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جی اب دونوں ایک دوسرے کو غلط تو کہہ رہے ہیں نا، تو عام بندہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ کسی معاملے میں یہ غلط ہوں گے، کسی معاملے میں وہ، اس کا مطلب ہے کہ جماعت بھی غلط ہو سکتی ہے، بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ جی یہ کم از کم یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا نا، تو اب اس کی برکت سے لوگ ہماری ویڈیو سننا شروع ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگلے دن ہماری اکیڈمی میں وہ بائی چانس انہوں نے واٹس ایپ آن کیا ہوا تھا اکیڈمی کے نمبر پہ، انڈیا سے ایک بھائی کی کال آئی جو انجینئر تھے اور سیمنٹ کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا کاروبار تھا اپنا، اور جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کے ساتھ وہاں پہ کافی ان کا اچھا، کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو میں سینسر کرتا ہوں، میں آن ایئر نہیں کرنا چاہتا۔
باقی انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا انجینئر صاحب یہاں پہ آپ کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور خصوصاً تبلیغی جماعت کے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. پاکستان میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی محبت کرتے ہیں. جی انڈیا کی وہ بات کر رہے تھے، حالانکہ انڈیا میں زیادہ تر پیراڈائم اس طرف شفٹ ہوا ہوا ہے جو کاندلوی صاحب کی طرف. تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ لوگ بات سنتے ہیں. میں نے کہا یار بڑی بات ہے. کہتے نہیں وہ اختلاف کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب ان کو ہوش آئی ہے کہ یار بالکل ہی بزرگوں کے پیچھے نہیں لگنا، ہم نے خود بھی دیکھنا ہے کہ بات کو صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ کاندلوی صاحب نے سب سے پہلے تو فضائل اعمال اور ان چیزوں سے اعلان برات کیا ہے، آہستہ آہستہ اس کے درس ختم کر کے تو وہ منتخب نصاب احادیث کے اوپر آ گئے ہیں. حالانکہ ان کے باوجداد نے شروع کروائی ہوئی تھی فضائل اعمال، ٹھیک ہے، تو لیکن انہوں نے بڑا انسٹانس لیا، اور اسی کی برکت پاکستان میں بھی ظاہر ہوئی ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے نا شورا پارٹی، وہ تو امیر پارٹی ہے. یہاں پہ طارق جمیل صاحب نے بھی آپ کو پتا پچھلے دنوں جو ہمارا کلپ آیا تبدیلی آ گئی ہے. یار اس کلپ کے اندر جو میوزک لگا ہوا ہے نا، لوگ گالیاں مجھے نکال رہے ہیں، میں نے نہیں میوزک لگوایا جی. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں صرف اپنی ویڈیو کا پابند ہوں، ٹھیک ہے. باقی جو اس میں میری وہ ہنسنے والی ویڈیو ڈالی ہے وہ میں اس بات پہ نہیں ہنسا، وہ کہیں سے اٹھا کے جوڑ دیا ہے. میری معذرت قبول کریں اس میں. اچھا وہ تبدیلی آ گئی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں، آلموسٹ میں 1.5 پونے 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. فیس بک پہ تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے بتایا کہ طارق جمیل صاحب نے بھی فضائل اعمال کے وہ سارے واقعات صوفیاء کے بارے میں جو عجیب و غریب ہیں ان کو کہا کہ یہ دین تو ہم پیش ہی نہیں کر سکتے کسی کو. تو ادھر بھی تبدیلی آئی ہے. ہم کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتے، کسی سے اپنے مرید اور چندہ نہیں لینا چاہتے، نہ ہم لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر طرف آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے. ایک ہی تبدیلی آئی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.